مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو فالو اپ دیں گے 10 سالہ بچی سارہ کا، معصوم بچی جس کا برطانیہ میں انتقال ہوا تھا پراسرار طور پر، اور اس کے والد، اس کی سوتیلی والدہ اور اس کا چچا جو ہے وہ اس کے بعد فرار ہو کر پاکستان آ گئے تھے۔ اس کیس کے بارے میں ہم پہلے بھی 2-3 ویڈیو کر چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ تینوں ملزمان جو ہیں جو پاکستان اگر چھپ گئے تھے، 9 اگست کو یہ پاکستان آئے تھے، اور اس کے بعد 1 مہینہ اور تقریباً 2 سے 3 دن یہاں چھپے رہے، اور پھر یہاں پر پولیس نے چونکہ ان کے فیملی کے اوپر دباؤ بڑھایا ہوا تھا، ان کے عزیزوں کو جو ہے حراست میں لیا ہوا تھا، اور پھر ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے یہ 13 اگست کو واپس لندن چلے گئے تھے سیالکوٹ سے، اور وہاں ایئرپورٹ پر ہی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ ان کی پہلی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کیس میں ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو پولیس کو جو پہلے جو ہے پوسٹ مارٹم میں مشکلات تھیں اور مزید رپورٹیں کرائی گئی ہیں، اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، پر سب سے ایک جو چیز اہم سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معصوم بچی نے اپنی اس دنیا سے جانے سے قبل ایک ایسا ثبوت چھوڑا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے گا بالآخر کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر وہی ثبوت ایسا لگتا ہے کہ جو بھی موت کا ذمہ دار ہے اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تینوں جو حضرات جو ہیں، 10 سالہ بچی جو سارہ تھی، اس کا والد جو ہے عرفان، اس کی سوتیلی والدہ بنیش بطول اور اس کا چچا فیصل، یہ تینوں پاکستان سے سیالکوٹ سے 13 اگست کو واپس لندن پہنچے تھے، اور وہاں ایئرپورٹ پر ہی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا تھا، کیونکہ یہاں سے برطانوی پولیس کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ تینوں یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ شاید ان کے گھر والوں نے یہاں پر پولیس کو بتایا تھا، جیلم پولیس کو، کہ جی وہ تینوں چلے گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں مزید تنگ نہ کریں۔ تو پولیس نے آگے یہ میسیج جو ہے وہ اسلام آباد میں دیا، FIA اور وزارت خارجہ کے ذریعے یہ برطانیہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ تینوں کو جو ہے وہ جب لندن پہنچے تو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ اب یہ دونوں بھائی جو ہے وہ الگ جیل میں ہیں، اور وہ جو خاتون بنیش ہیں وہ الگ جیل میں ہیں، اور ان کی جمعے کے دن جو ہے وہ پہلی بار عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوئی ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے موقع پر تینوں جو ہے ان کے چہرے پر پریشانی جو ہے وہ بالکل واضح تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب انہیں ایسا جو بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جو بھی ان سے جرم سرزد ہوا ہے، اب انہیں لگ رہا ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ جو پاکستان بھاگ کر ان کی کوشش تھی کہ ہم چھپ جائیں، وہ تو اس میں تو ناکام ہوئے۔ تو ان تینوں کو جب وہاں پیش کیا گیا، یہ ان کی پہلی سماعت تھی، اگرچہ ان سے جو ہے وہاں کوئی زیادہ سوال نہیں کیے گئے، بلکہ صرف ان کے نام جج نے پوچھے، اور اس کے بعد ان کی عمروں کی تصدیق کی گئی، اور تینوں نے اس کی اپنی عمروں کی اور اپنے نام کی تصدیق کی۔ اس موقع پر جو ہے برطانوی پراسیکیوٹر نے عدالت میں کچھ شواہد پیش کیے، اور وہ بہت اہم شواہد ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے جو ہے وہ پولیس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں بہت سی چیزیں نہیں آ پا رہی تھیں، ابتدائی پوسٹ مارٹم میں مزید پوسٹ مارٹم کی کیمیکل تجزیے کرائے گئے تھے، اس میں بہت سی چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بچی کی سارہ کی کئی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بچی پر تشدد کیا گیا ہے، اور پھر اس کی گردن پہ بھی کچھ نشان پائے گئے ہیں جو کچھ پرانے نشانات بھی تھے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ بچی پہ جو بھی تشدد کرتا تھا، جو ممکنہ طور پر اس کی سوتیلی والدہ پہ زیادہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس کا اس دوران گلا دبانے والا کام بھی ہوتا رہا ہے، یعنی اس کو گلا دبا کر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بچی موت سے پہلے برین ہیمریج کا بھی شکار ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو مزید پوسٹ مارٹم اس کی کیمیکل تجزیے کیے گئے ہیں بچی کے جسم کے، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جب وہ اس کے والد جو عرفان ہیں انہوں نے پاکستان پہنچنے کے بعد اطلاع دی تھی، جب وہ وہاں گئے تو بچی اپنے بستر پر کمبل کیے ہوئے مردہ حالت میں موجود تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر کمرے کی جب تلاشی لی گئی تو وہاں بچی کے تکیے کے نیچے سے 2 پرچیاں برآمد ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پرچیاں ہی بہت اہم ثبوت ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ ایک پرچی پر تو لکھا ہوا تھا ہاتھ سے لو یو سارہ۔ اب ممکنہ طور پر یہ ایسا لگتا ہے کہ بچی نے خود ہی لکھا اور موت سے پہلے، اور اس سے یہ بھی اب شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ جو تینوں حضرات ہیں، اس کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا، یہ شاید اس کی موت سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان بچی کی حالت دیکھا ہو کہ اب بچے گی نہیں، یہ امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو پولیس نے چیزیں پیش کی ہیں اس سے ہی ایسا لگتا ہے۔
لیکن جو دوسری پرچی ہے وہ بہت اہم ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ دوسری پرچی میں مبینہ طور پر جو ہے وہ اس بچی کے قاتل کا نام موجود ہے۔ انہوں نے عدالت میں وہ نام نہیں پڑھا کیونکہ ابھی عدالت کی کارروائی آگے چلنی ہے، یہ بالکل ابتدائی سماعت تھی، لیکن پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ دوسری پرچی سے ہم مبینہ طور پر قاتل تک پہنچ جائیں گے یا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ بچی سارہ نے اپنی وفات سے پہلے جو ہے وہ اپنے مبینہ قاتل کا نام جو ہے وہ لکھ دیا ہوگا اور پرچی وہ بچی کے ہاتھ کی ہی ہوگی۔ پروسیکیوٹر کے بیان سے کم از کم یہ لگتا ہے، کیونکہ اگر صرف لو یو سارہ ہوتا تو وہ تو کوئی اور بھی لکھ سکتا تھا، وہ تو کوئی اور بھی کلیم کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ مبینہ قاتل کا نام ہے جیسا کہ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بچی نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے قاتل کا نام جو ہے وہ اس پرچی پر لکھ دیا ہے۔ تو اب جو ہے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 1 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے، اور عدالت کا کہنا ہے کہ اگلے سال یعنی 2024 میں 1 ستمبر سے اس کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی 6 ہفتے کی، اور 6 ہفتے کی سماعت کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جائے گا، کیونکہ برطانیہ میں جب کوئی کیس شروع ہوتا ہے اس طرح جیسے مسلسل 6 ہفتے چلے گا تو اس کے بعد اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان یا کچھ دیگر تیسری دنیا کے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ پھر اس پہ بھی تاریخیں ہوں، 1 سال تو اس میں لگے گا، اور اس دوران یہ لوگ تینوں جو ہے ممکنہ طور پر حراست میں ہی رہیں گے، جیل میں ہی قید رہیں گے۔ تو اس کیس پہ جو مزید پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔